کہنے لگے میں نے تو اس کو استعمال کیا، اور جب استعمال کیا میری تو صحت، میری تندرستی لاجواب، اور میرا جسم کٹنے سے بچ گیا، میں کئی ڈاکٹروں کو دکھا کے آیا۔ وہ حیران ہو۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ سارے قرآن کے راز پڑھے ہیں، حدیث کے راز پڑھے ہیں۔ ان بیماریوں میں چند دن چند ہفتے استعمال کریں، یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کے کچھ راز دن رات آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں، بلکہ آپ کی کچن میں، آپ کے باورچی خانے میں ہر وقت آپ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن راز وہ ہیں جو ہماری نظروں سے عموماً پوشیدہ ہیں۔ عقل مند دانشور لوگ ان رازوں سے استفادہ کر کے بڑی بڑی بیماریوں کو مات دے دیتے ہیں اور بڑے بڑے علاج ناکام کر دیتے ہیں۔ یہ وہ راز، چھوٹے چھوٹے راز جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ سارے قرآن کے راز پڑھے ہیں، حدیث کے راز پڑھے ہیں۔ پودینہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، لہسن حدیث میں اس کا ذکر ہے، زنجبیل قرآن میں اس کا ذکر ہے، اناردانہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ یہ سارے نبوی علاج پڑھے، یہ سب طب نبوی ہے۔ جدید سائنس نے طب نبوی سے کیا استفادہ کیا؟ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ان چیزوں کو اپنے مریضوں کو استعمال کیا۔ حارث بن کلدہ الثقفی طائف سے آیا اور وہ انہی چیزوں سے دوائیں بنا کے دیتا تھا، مدینہ منورہ کا معالج تھا۔ پودینہ اگر اس کی صرف خوشبو ہی دیکھی جائے، منٹ کی خوشبو، تو منٹ نہیں لگتا، سیکنڈوں میں انسانی جسم میں فرحت اور بیماریوں کا علاج ہے۔ کہنے لگے آپ جس جگہ رہتے ہیں ارد گرد پودینہ اگا دیں، مچھر نہیں آئے گا، سانپ نہیں آئے گا، بچھو نہیں آئے گا، زہریلی بیماریاں نہیں آئیں گی، زہریلے جانور نہیں آئیں گے، وبائیں نہیں آئیں گی، بڑے بڑے کرونے، بڑے بڑے طاعون، بڑے بڑے ہیضے اس پودینے سے دور ہو جاتے ہیں۔ صرف اس کی فصل اگا دیں، اپنے ارد گرد جہاں رہیں پودینہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ لہسن دیسی ہو، ہمیشہ دیسی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے، یہ دیسی ہو چھوٹا چھوٹا، اس کی پوتھیاں چھوٹی چھوٹی ہوں، اس کو چھیل لیں۔ چھیلتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں ہمیشہ نیچے سے چھیلیں، ہمیشہ، لیکن نیچے سے چھیلنا مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں اوپر سے چھیل رہا ہوں، آسان ہے، نیچے سے چھیلیں، اس کا بھی ایک راز ہے۔ اور انار دانہ جو میں نے لیا ہے نا، یہ وہ ہے جو بہت گلابی نہیں ہے، بہت خوبصورت نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں، انار لے لیں، انار کو خشک کر لیں، رنگ یہی بنے گا، گلابی خوبصورت رنگ۔ وہ انار دانہ شاید کیمیکل سے دھلا ہوا ہو۔ اور یہ ادرک ہے میرے پاس، جسے زنجبیل بھی کہتے ہیں، ادرک ہے، اس کی خوشبو دیکھیے آپ، ادرک کی خوشبو ہے، اس کو توڑ کے دیکھیں، سبحان اللہ، اس کی تازگی میں جائیں، اس کو توڑ کے دیکھیں۔ اچھا، ان میں ہر چیز وہ ہے جو جسم کی صحت اور تندرستی کا راز ہے، ہر چیز وہ ہے۔ پودینہ، سنیے، پودینہ، لہسن، اناردانہ، یہ ادرک، میں اس کو سر کہتا ہوں، یہ سر تک کی بیماریوں کے لیے، جسم سارے کے لیے۔ لہسن ناف کے لیے، اناردانہ ناف سے گھٹنوں تک اور گھٹنوں نیچے ادرک، یہ جسم کے حصے کریں۔ اچھا، اب آپ جسم کو اس حصے میں لائیں، دایاں حصہ جسم کا اناردانہ اور پودینہ ہے، بایاں حصہ جسم کا ادرک اور لہسن ہے۔ پھر ایک اور کام کریں، جسم کو آپ 8 حصوں میں تقسیم کریں، 8 حصوں کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کریں، تو پھر یہ دوائیں جسم کے لیے نہایت مفید ہیں۔ ایک واقعہ سنیں، ایک صاحب میرے پاس آئے، ڈاکٹر نے کہا کہ جسم کا ایک حصہ کٹ جائے گا شوگر کی وجہ سے۔ کچھ عرصے کے بعد آئے تو وہ بالکل صحت مند تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ نے ایک چٹنی بتائی ہوئی ہے، وہ چٹنی میں کھاتا رہا، اس چٹنی سے میں صحت یاب ہو گیا۔ وہ چٹنی کون سی؟ کہا آپ نے بتایا نہیں تھا، پودینہ، اناردانہ، ادرک اور لہسن۔ کہنے لگے میں نے تو اس کو استعمال کیا، اور جب استعمال کیا میری تو صحت، میری تندرستی لاجواب، اور میرا جسم کٹنے سے بچ گیا، میں کئی ڈاکٹروں کو دکھا کے آیا۔ وہ حیران ہو گئے۔ جس کو کوئی چیز ہضم نہ ہوتی ہو، معدے میں جلن، تیزابیت اور معدہ پھول جاتا ہو، وہ کیا کرے؟ اس کو نا اکٹھا بنا کے رکھ لے، اس کے کیوب بنا لے، فریج میں رکھ دے، اس کو ڈبیا میں ڈال کے فریج میں رکھ دے۔ 1 چمچ لیا، اس میں تھوڑی سی دہی ملائی یا بغیر دہی ملائے، اس کو گھلایا اور اس کو نوالے کے ساتھ کھایا۔ جس کو جسم پھولا ہوا ہے اور معدہ پھولا ہوا ہے، اس کا جسم کہتا ہے کہ کہاں بھی دنیا کا علاج کر چکا،
کوئی علاج اس کے لیے موافق نہیں ہے. جس کے دل کے وال بند ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے دل کے وال کے لیے بڑے بڑے آپریشن اور بڑے بڑے علاج ہو گئے. جس کا خون بلاک ہو گیا، جسم بند ہو گیا، جو شوگر اور فالج زدہ ہے، جسم کا نچلا دھڑ ختم ہو گیا، یہ چٹنی وہاں اس کو چلنے پھرنے کے قابل بنائے گی. معذور لوگ جو جتنا دھڑ ختم یا جسم کا کوئی حصہ ختم، اس چٹنی کو استعمال کریں. جن کے بچے معذور ہیں، کوئی ٹانگ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، یا بڑھاپے میں، وہ اس چٹنی کو مستقل استعمال کریں. چھوٹا چمچ دن میں 2 بار، چھوٹا چمچ دن میں 3 بار، اس کو تھوڑا تھوڑا استعمال کریں، تھوڑا تھوڑا استعمال کریں. اور شوگر کا مریض تو بہت لاجواب چیز ہے. اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری گلٹیاں بن چکی ہیں جسم میں جگہ جگہ، اور وہ گلٹیاں کینسر کی ہیں جبکہ وہ کینسر کی نہیں ہوتی، تو ان سے کہیں یہ دوا استعمال کریں. اور یہ دوا جسم کو بہت لاجواب ایسی گلٹیوں کو پگھلا دے گی، ایسی گلٹیوں کو پگھلا دے گی. کوئی بھی جسم کی گلٹی ہے، گلٹیوں کو پگھلا دے گی. کیا خیال ہے؟ یہ اناردانہ، یہ پودینہ. میرے پاس ایک کیس آیا، اس کے ناخن جھڑ گئے تھے سارے بیرون ملک میں. میں نے ان سے کہا پودینہ کھائیں، پودینہ چبائیں، پودینہ اور دہی ملا کے رائتا کھائیں، بس پودینہ کسی شکل میں کھائیں، پودینے کی بھجیا بنا کے، سالن بنا کے کھائیں، پودینہ کھائیں. اس نے پودینہ کھایا، کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو اس کا جسم، اس کی جلد، اس کے ناخن بہت خوبصورت ہے. حتیٰ کہ اس کے الفاظ ہیں، مجھے میں دستخط کرتا ہوں تو ناخن چھپا کے دستخط کرتا ہوں، فائل پہ بڑا افسر تھا، میرے ناخن اتنے جھڑ گئے ہیں، دنیا کی کوئی دوا میں نے نہیں چھوڑی، لگانے کی بھی، کھانے کی بھی. جب اس پودینے کے ساتھ اناردانہ مل جائے گا، اب دیکھیں 2 چیزیں گرم پڑی ہیں، 2 چیزیں ٹھنڈی پڑی ہیں. میں نے گرم اور ٹھنڈی کو ملایا، یہ بن گیا معتدل. جب معتدل بن گیا، ہر صحت کے لیے، ہر طبیعت کے لیے، ہر مزاج کے لیے، ہر موسم کے لیے، ہر عمر کے لیے نہایت مفید اور نہایت مناسب اور نہایت موسم. اور جوڑوں کے مریض بھی استعمال کریں، جن کے جوڑ منجمد ہو گئے ہیں، گھس گئے ہیں، وہ استعمال کریں. اس کو بنائیں، دیکھیں اس کا کیا لذت ہے، کیا ذائقہ ہے، اس کے کیا فائدے ہیں. اس کی مقدار ہم وزن لیجئے گا، ہر چیز کی مقدار ہم وزن ہو. انشاءاللہ ہم وزن ملا کے اب اس کو باریک ہلکا سا پانی ڈال دیں گے، یہ چٹنی بن جائے گی، ایک پیسٹ بن جائے گا. اس پیسٹ کو آپ استعمال کریں، اسی کو ہم چٹنی کہہ رہے ہیں. آپ اس کے کبھی نقصان دہ اثرات نہیں پائیں گے، سائیڈ افیکٹ نہیں پائیں گے. اسے جسم میں 2 دفعہ 4 دفعہ استعمال کریں، کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، نتائج ملیں گے، اس کی حیرت انگیز خوبیاں ملیں گی. جب آپ استعمال کرتے جائیں گے، اس کے نفع آپ کے کھلتے جائیں گے. کیا کریں گے؟ ان 4 چیزوں کو خوب کچل لیں گے، بلینڈر میں، گرائنڈر میں، سل بٹے میں خوب کچل لیں گے، اور اس کی چٹنی بن جائے گی. اس کو محفوظ کر لیں گے. کتنی خوبصورت چیز ہوگی اگر تازہ استعمال کریں. کوئی ایسا ہو روزانہ بنائے اور روزانہ دے، اگر مجبوری ہے تو پھر اس کو آپ بنا کے رکھ لیں. ان بیماریوں میں چند دن چند ہفتے استعمال کریں، یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی، اور یہ حیرت انگیز نفع دیں گی آپ کو. یہ اناردانہ اور یہ لہسن آپ کا ساتھی ہے، اور یہ ادرک، یہ سب نبوی غذائیں، نبوی دوائیں ہیں. قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ نہیں بھولیں گے، کریں گے اور فائدہ پائیں گے. جزاک اللہ. حیرت انگیز پھٹی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ تحفہ اب سے پہلے کیوں نہ ملا، لیکن دیر آیا درست آیا. اگر دیر سے مل گیا تو انشاءاللہ درست تھا. جو ہائی بلڈ پریشر سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب دوائیں بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں، جو نیند جن سے روٹ گئی ہے، نیند کی گولیاں بھی ساتھ چھوڑ دیں، جن کو ٹینشن، ڈپریشن، اور وہ بیچارے گھبرا گئے ہیں، اس کا صبح ناشتہ کریں. فطرت کو پکار، فطرت کو تلاش کر. یہ فطرت کا سفر جاری رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے.